العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ کے بارے میں اس سلسلہ محاضرات میں اب میں امام مالک اور ان کی فقہ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ امام مالک ائمہ اربعہ میں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل شخصیت ہیں۔ انہیں امام دارالہجرہ کہا جاتا ہے۔ ان کی فقہ میں عمل اہل مدینہ کو بڑی خاص حیثیت حاصل رہی ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عالم اسلام میں ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جس میں امام مالک کو جو اہمیت اور حیثیت حاصل تھی، باقی ائمہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اندلس کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی امام کے غیر معمولی اثرات تھے۔ میں نے امام شافعی پر لیکچر دیتے ہوئے یہاں یہ عرض کیا تھا کہ وہ اگرچہ ان کے تلمیذ رشید ہیں، لیکن ان کو ان کے بارے میں عقیدت اور تقدس کے جذبات دیکھ کر ان سے اپنے اختلافات کو قلم بند کرنا پڑا، تاکہ لوگ اس قدر غلوب میں مبتلا ہو کر دین ہی کے بارے میں کوئی غلط رویہ نہ اختیار کر لیں۔ باقی ائمہ کو بہت بعد میں عالم اسلام میں یہ قبولیت حاصل ہوئی ہے جو امام کو ان سے بہت پہلے علمی دنیا میں اور عام لوگوں میں بھی حاصل ہو گئی تھی۔ امام مالک کا سال ولادت کیا ہے، اس بارے میں بہت اختلافات ہیں۔ یہاں تک کہ امام مالک سے خود ایک روایت ان کے سال ولادت کے بارے میں موجود ہے، لیکن اس روایت پر بھی لوگوں نے بہت کچھ نقد و جرح کی ہے۔ تاہم ان کی اپنی روایت اور دوسری بہت سی روایات کو جمع کرنے کے بعد جو زیادہ سے زیادہ قرینے کے سال متعین کیا جا سکتا ہے وہ 93 ہجری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے اکثر سوانح نگار یہ کہتے ہیں کہ وہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے علی ارجح روایات، یعنی جو زیادہ سے زیادہ قابل ترجیح روایت ہو سکتی ہے وہ یہی ہے۔ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے، اور مشہور مورخ امین الخولی کی تحقیق یہ ہے کہ مدینہ کے شمال میں 22-23 فرسخ کے فاصلے پر، اس زمانے کے لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کوئی 192-93 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں امام مالک کی پیدائش ہوئی، اور اس مقام کا نام بھی مورخین نے بیان کیا ہے، یہ ذوالمروہ کے نام سے معروف تھا۔ پیدائش کے بعد تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کے والد وہاں سے مدینہ منتقل ہو گئے، اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب مقام عقیق کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ امام اس کے بعد شہر کے اندر بھی رہے ہیں، لیکن زیادہ روایات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ عقیق ہی میں گزارا ہے۔ اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب ہارون کے بیٹے ملنے کے لیے آئے ہیں تو اس میں بھی مورخین ان کے آنے کی جو تصویر کھینچتے ہیں کہ وہ آئے، وہ دروازے پر بیٹھے رہے، اندر اطلاع نہیں ہو سکی، تو اس وقت عقیق کی ریت اڑ کر ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اس میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ اسی طرح جب امام شافعی کو والی مدینہ ان کی خدمت میں لے کر گئے ہیں، اس کا واقعہ میں امام شافعی پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کر چکا ہوں، تو اس وقت بھی عقیق ہی کا ذکر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ عرصہ انہوں نے یہیں گزارا ہے۔ امام مالک کا پورا خاندان ایک دودمان علمی ہے۔ ان کے باپ، ان کے چچا، ان کے دادا، یہ سب جلیل القدر اصحاب علم میں سے۔ ان کے دادا کا معاملہ تو یہ ہے کہ
وہ حضرت عثمان کے خاص احباب میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، اور جب حضرت عثمان کے زمانے میں مصحف کی نقول تیار کر کے مختلف امصار میں بھیجی جاتی تھیں تو ان کے لکھنے والوں میں ایک یہ امام مالک کے دادا بھی تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ لمبی عمر امام مالک کے خاندان کے اکثر لوگوں نے پائی ہے۔ امام نے بھی بہت لمبی عمر پائی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک ان کے دادا زندہ تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ حیثیت تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی بعض معاملات میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ بہت علم دوست آدمی تھے، اور ان کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ ان کے سب بچے دین کے علم ہی کی جانب متوجہ ہوں۔ ایک واقعہ ان کے سوانح نگار بیان کرتے ہیں کہ امام کو کچھ کبوتروں سے بہت اشتغال تھا بچپن میں، غنا سے بھی کچھ اشتغال تھا۔ تو ان کے والد نے ایک دن ان کے بھائی، جن کو نظر بن انس کہا جاتا ہے، ان سے اور ان سے بیک وقت ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے صحیح جواب دیا، انہوں نے غلط جواب دیا۔ تو باپ نے یہ کہا کہ تمہیں تو ایک کبوتریوں کے بچوں نے طلب علم سے بالکل غافل کر دیا۔ اس پر ان کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں مدینے کے ایک جلیل القدر عالم اور فقیہ ابن ہرمز کے پاس چلے گئے۔ خود کہتے ہیں کہ پھر 7 سال تک میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں شب و روز ان کے پاس رہتا تھا اور ان سے تحصیل علم کرتا تھا۔ میں نے ابھی ان کے والد کا ذکر کیا ہے، ان کی والدہ بھی بڑی جلیل القدر خاتون ہے، عالیہ بنت شریک بن عبد الرحمن بن شریک، یہ ان کی والدہ کا نام ہے جس پر مورخین کو کم و بیش اتفاق ہے، لیکن اس نام کے بارے میں بھی بڑے اختلافات ہیں۔ یہاں تک کہ دور حاضر کے ایک سوانح نگار نے اس پر بہت ماتم کیا ہے اپنی کتاب میں حیات مالک میں، کہ یہ عجیب حادثہ ہے کہ عرب مورخین مغنی اور مغنیات کے نام تو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان کے شجرہ نسب محفوظ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی جلیل القدر خواتین کے نام معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا، کوئی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ والد ہی کی طرح ان کی تنبیہ بھی ان کو علم کی جانب متوجہ کرنے کا باعث ہوئی۔ بہت خوبصورت آدمی تھے، بہت صاحب وقار، صاحب ہیبت، لیکن یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب غنا سے کچھ اشتغال تھا، اور غنا اس زمانے میں مدینے میں بہت عام بھی ہو گئی تھی، تو والدہ نے ان سے یہ کہا کہ جب لوگ کسی مغنی کا گانا سنتے ہیں تو اس کی صورت بھی دیکھتے ہیں، تمہاری صورت تو ایسی نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ تو اس سے انہیں بہت محسوس ہوا کہ اس فن کی جانب مجھے متوجہ نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ اس کے بعد پھر یہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس میں یہ روایات بھی آتی ہیں کہ سب سے پہلے جب ماں نے یہ توجہ دلائی اور ان کا علم کی جانب رجوع ہوا تو والدہ نے ان کے لیے ربیہ کو تجویز کیا۔ ربیہ اس زمانے کے جلیل القدر فقہا میں سے ہیں، مدینے میں ان کے لیے بڑا غیر معمولی احترام تھا، اور ربیہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ربیہ رائے کہا جاتا ہے، یعنی وہ امام ابو حنیفہ سے بھی پہلے اجتہاد کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کی والدہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنا شوق تھا کہ یہ دین کا علم حاصل کریں کہ جب یہ ان کے استانے کے نتیجے میں متوجہ ہو گئے تو پھر انہوں نے ان کو خاص فقہا کے طریقے کے کپڑے پہنائے، جس میں کچھ نصف ساق کے قریب پاجامہ یا جو بھی شلوار ہوگی پہنا دی، اور سر پر عمامہ باندھا، اور بہت اہتمام کے ساتھ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ زیادہ وقت انہوں نے ربیہ ہی کی خدمت میں گزارا ہے۔ امام کا علم کے ساتھ اشتغال کا معاملہ یہ تھا کہ اکثر سوانح نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ جن اساتذہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، اور بالخصوص ربیہ ابن ہرمز اور بعض دوسرے لوگ بھی بعد میں، تو بچپن میں جب ان کے ہاں پڑھتے تھے صبح جاتے اور رات گئے واپس آتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک استاد کے ساتھ اس وقت کی علمی اصطلاح کے مطابق لوگ ملازمت اختیار کر لیتے تھے، اس کی خدمت بھی کریں گے، اس کے گھر کا کام بھی کر دیں گے، وہ جو فرمائیں گے اس کو سنتے رہیں گے۔ اس وقت علم کتابی کم اور شخصی زیادہ ہوا کرتا تھا، چنانچہ اس طرح علم حاصل کیا جاتا تھا۔ امام صاحب کی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو خلوت میں استاد میں ملے، اور وہ اس سے سنتے رہیں، سیکھتے رہیں، جو
باتیں بھی ہوں ان کو نوٹ کرتے رہیں. ادھر ادھر کے لوگ بھی آ جاتے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کھجوریں اپنی جیب میں ڈال کر لے جاتے اور بچوں کو جو باہر کھیل رہے ہوتے دے دیتے اور ان سے کہتے کہ جو آدمی بھی ربیہ سے ملنے کے لیے آئے ان کو یہ کہہ دینا کہ ربیہ مشغول، تاکہ کوئی آدمی خواہ مخواہ اس معاملے میں خلل انداز نہ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں. یہی معاملہ بعض دوسرے اساتذہ کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے. اپنے ایک استاد سے متعلق ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ کہیں بیٹھے رہتے، چپکے جب وہ نکلتے تو ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں پہلے سے انتظار کر رہا تھا. پھر اس کے بعد جیسے کہ ابھی ملاقات ہوئی ہے سامنے آ جاتے اور پھر مسجد نبوی تک ان کے ساتھ جاتے اور وہیں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے. یعنی جو طلب علم کا ان کا زمانہ ہے وہ انہوں نے بڑی غیر معمولی جدوجہد میں گزارا ہے اور علم کے ساتھ ان کی دلچسپی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. میں ان کے آبا کا ذکر کر رہا تھا، میں نے والد کا ذکر کیا، ان کی والدہ کا ذکر کیا. ان کے اعمام یعنی ان کے چچاؤں میں بھی بڑے جلیل القدر لوگ رہے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالخصوص اویس، نافع جن کی کنیت ابو سہیل ہے، ابو مالک الربی، یہ ان کے سب اعمام ہیں. یہ بھی علم دوست لوگ تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے لوگوں نے سیکھا بھی ہے اور جو خود بھی حصول علم میں بہت ممتاز رہے اس زمانے میں مدینہ میں. امام مالک کو مدینہ کا بہترین زمانہ ملا ہے. یعنی یہ مدینہ کا وہ زمانہ تھا کہ اگرچہ یہ بھی اس میں ہو گیا تھا کہ بہت سے مغنیات کے ڈیرے بھی بن گئے تھے اور ایک شاعر نے تو اس زمانے میں اہل مدینہ کو بہت طعنہ دیا ہے کہ تمہارے ہاں ہے کیا. اس نے 2 4 5 10 مغنیات کے نام لے کر یہ کہا ہے کہ انہی کی مجالسیں جو لگتی ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء، ربیہ تھے، ابن ہرمز تھے، نافع تھے، ابن شہاب زہری تھے، محمد بن المنکدر تھے، جعفر صادق تھے. ان سب کا مسکن مدینہ ہی تھا. وہ جن کو ہماری اصطلاح میں فقہائے سبع کہا جاتا ہے وہ تو سب کے سب اس وقت مدینہ ہی میں تھے اور یہ سب تابعین فقہا تھے. انہی لوگوں سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے آتے تھے. امام مالک ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ جس سے جو چاہتے حاصل کرتے. ابن شہاب کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور بہت عرصے تک وہ ابن شہاب زہری کے ہاں حاضر ہوتے رہے اور جو کچھ بھی وہاں سے حاصل ہوتا اس کو وہ اپنے ہاں نوٹ کرتے رہے. یہاں تک کہ ابن شہابی نے ایک مرتبہ ان پر یہ تبصرہ کیا کہ اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، تم نے اپنا ظرف بہت اچھی طرح بھر لیا ہے. ان سے سیکھنے کے معاملے میں بھی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے کہ آج میں نے تمہیں اتنی روایات بتا دی ہیں، لیکن وہ کہتے کہ اور بتائیے اور اس طرح خالی کر لیتے ان کو. یہی ان کا عام طریقہ تھا. اس طرح سے امام مالک نے علم حاصل کیا ہے اور اس زمانے میں علم کے ساتھ اپنے غیر معمولی اشتغال ہی نے پہلے لوگوں کو ان کی جانب متوجہ کیا ہے. رہن سہن میں اور دوسرے معاملات میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ربیہ کا زیادہ اثر ان کے اوپر ہوا. ربیہ بھی بہت خوشپوش علماء میں سے تھے اور بڑے اہتمام سے رہتے سہتے تھے. امام مالک کا اس معاملے میں اصرار تھا کہ علماء کو بہت شان کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ ان کا خاص نقطہ نظر بھی. بہت عمدہ لباس پہنتے، بہت اہتمام کی نشست و برخاست رکھتے، گھر میں قالین بچھے ہوئے ہیں، آنے جانے والوں کے لیے بہت اہتمام. یہ سب ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک مسند اگر بادشاہوں نے لگا لی ہے اس زمانے میں تو اس سے علم کا وقار مجروح ہو رہا ہے. حالانکہ ان کو سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، ان کے لیے تو یہ نس تھی. تو اب یہ ضروری ہے کہ لوگ علم کو حقیر نہ سمجھنے لگ جائیں. اگر حالات ہوں تو آدمی کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے. یہ ان کا خاص نقطہ نظر ہے اور اپنے اس خاص نقطہ نظر پر انہوں نے بہت سے لوگوں کو دلائل بھی دیے. ان کے زمانے میں بہت سے لوگوں پر یہ چیز بھی بہت غالب آ گئی تھی کہ کچھ آدمی کو الگ بیٹھ جانا چاہیے اور خلوت میں بیٹھ کر کوئی عبادت کرنی چاہیے. اور امام مالک پر بھی اور اس زمانے کے مدینے کے جلیل القدر علماء پر بھی اس طرح کے صالحین کچھ طنز تعریض بھی کرتے رہتے تھے کہ ان کا عبادت کی جانب اس طرح کا اشتغال نہیں ہے، ان کی پیشانیوں پر گھٹے نظر نہیں آتے ہیں، یہ بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس طرح کا تھا. تو اس طرح کے ایک صاحب نے اعتراض بھی کیا ہے امام مالک پر. اس کا امام صاحب نے جواب دیا ہے. کیونکہ یہ ایک دلچسپ بحث ہے تو میں وہ جواب امام مالکی کے الفاظ میں سنائے دیتا ہوں. امام صاحب ان کو لکھتے ہیں کہ ان اللہ قسم الاعمال کما قسم الارزاق. اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے لیے رزق میں تفاوت رکھا ہے اسی طرح اعمال میں بھی تفاوت رکھا ہے.
فرب رجل فتح له فی الصلاۃ ولم یفتح له فی الصوم، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے نماز بڑے اشتغال کا باعث بنتی ہے اور وہی چیز ان کے لیے راہ کھلنے کا باعث بنتی ہے، لیکن یہ چیز ان کے ہاں روزے میں نہیں ہوتی۔ وآخر فتح له فی الصدقہ ولم یفتح له فی الصوم، یہی معاملہ بعض لوگوں کا انفاق میں ہوتا ہے اور روزے میں نہیں ہوتا۔ وآخر فتح له فی الجہاد، کتنے لوگ ہیں کہ جن کا اصل اشتغال جہادی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ونشر العلم من افضل الاعمال، اور علم کا دنیا کو بتانا، اس کا پھیلانا، اس کو لوگوں میں عام کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ وقد رضیت بما فتح لی فی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے الگ الگ مقدر کیا ہے تو میں اس پر راضی ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی مسند مقدر کی ہے۔ وما اظن ما انا فی بدون ما انت فی، اور میرا یہ خیال نہیں ہے کہ تم جو سارا دن نوافل پڑھتے رہتے ہو تو تم مجھ سے کوئی برتر آدمی، میں بھی اپنے مقام کے اوپر اس کو وارجو ان یکونا کلانا علی خیر مبر، البتہ یہ میں ضرور دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بر پر ہوں گے، یعنی ہم دونوں ہی نے صحیح راہ اختیار کی ہے۔ یہ ان کا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ تو اس پہلو سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی اصل اس وقت تعارف علم ہی کے پہلو سے تھا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کے معاملے میں غیر محتاط آدمی تھے، یعنی وہ بڑے اہتمام سے مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتے تھے، بڑے اہتمام سے آ کے دین کے باقی فرائض ادا کرتے تھے۔ تاہم جو بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، روشن پیشانی ہے، کچھ روحانیت ان کے چہرے مورے سے نظر آ رہی ہے، کچھ نوافل کا اہتمام ہے، ایک ہی جانب بیٹھ کے خلوت میں ادھر اعتکاف سے اٹھے ادھر بیٹھ گئے، اس طرح کے مزاج کے لوگ اس وقت کچھ پیدا ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب تنقید کی تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا ہے، وہ جواب اگرچہ میں نے پڑھ دیا لیکن اس کو جان لیجئے کہ وہ ہے کیا۔ امام مالک نے سب سے پہلے یہ حقیقت واضح کی کہ دین کسی ایک ہی طرح کے آدمی نہیں بنانا چاہتا، اس بنیادی غلط فہمی کو ہر شخص کو اپنے ہاں سے دور کر لینا چاہیے۔ دین کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اس کا وہ دائرہ ہے کہ جو سب کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور کچھ کو چھوڑ دینی ہے، کچھ حصہ دین کا وہ ہے جو سب کے لیے۔ اس کے بعد باقی چیزوں کے معاملے میں آدمی کے مزاج اور ذوق کے لحاظ سے چیزیں اس پر زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا اعتکافی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا مسجدی میں رباط کیے ہوئے ہیں، ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا روزے ہی رکھے جا رہے ہیں۔ جس طرح عبادات کے معاملے میں یہ تفاوت ہے، بالکل اسی طرح ازواج کے معاملے میں یہ تفاوت ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اصل اشتغال علم میں، تحقیق میں، انہی چیزوں میں ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا اصل اشتغال لوگوں تک دین پہنچانے میں، ان کی اصلاح کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت وہ پہلو ہیں جو پیغمبر کے بعد اب تقسیم ہو گئے ہیں لوگ۔ اس کی ذات تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ ایک جامع صفات ہستی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق میں تفاوت رکھا ہے، یعنی کسی آدمی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو ایک نوعیت کا دیا ہے، کسی کو دوسرے کا، اور ارزاق کا لفظ بھی بہت وسیع انہوں نے استعمال کیا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے، ایک آدمی کے اندر شاعرانہ صلاحیتیں ہیں، ایک اندر ادبی صلاحیتیں ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک سانچے میں ڈال دے۔ کچھ مبادی اور کچھ اصول ہیں کہ جن کے معاملے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب انسان ایک ہی قاعدے ضابطے پر رہیں، لیکن اس کے بعد خصائص کے لحاظ سے، ازواج کے لحاظ سے لوگوں میں مختلف شخصیتیں نمودار ہوتی ہیں، اور ان مختلف شخصیتوں کا نمودار ہونا بھی دین ہی کا تقاضا ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے اپنے خط کے آخری کلمے میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت دینے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی چیز منسوس ہو۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر بہت زیادہ عبادات میں اشتغال بخشا ہے تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی خیر و بر پر ہے۔ اور ایک آدمی ساری رات اگر کسی دین کے معاملے کی تحقیق کر رہا ہے یا اس میں غور کر رہا ہے، یا ایک شخص اپنی ساری زندگی کے بہت سے اوقات کسی حدیث کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں، جس طرح کے اس زمانے میں تھا، صرف کر رہا ہے، تو یہ بھی کوئی معمولی درجے کا کام نہیں ہے، بلکہ امام مالک نے تو یہ واضح کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، یعنی اس کی فضیلت تو مسلم ہے ہی، تاہم خیر و بر کے پہلو سے ان میں کوئی فضیلت قائم نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بھی خیر و بر کا طریقہ، یہ بھی خیر و بر کا طریقہ۔ یہ ایک اہم بات ہے، میں اس وقت اس کی تائید یا تردید میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں بھی یہ غلطی رہی ہے اور عام ہوئی ہے کہ لوگ بعض اوقات ایک خاص تصور قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں اہل دین کا سانچہ، اس کے بعد وہ ہر شخصیت کو اسی سانچے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جب امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کو دیکھیں گے تو دین جو علماء کے لیے سانچہ پسند کرتا ہے اس میں رکھ کر ان کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے اس زمانے کے اہل علم کو بھی۔ اور جب ہم مثال کے طور پر حسن بصری یا اس طرح کے بعض عابدین کا ذکر کریں گے
تو اس میں وہ پہلو زیادہ نمایاں ہوگا۔ یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی راتیں جاگتی ہیں، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا جو ظاہری پہلو ہے اس میں علم اور اشتغال علم کو بہت غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا کہ وہ کبھی کبھی جب نماز گھر میں نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے تو ایک خاص طور پر نرم کپڑا نیچے بچھا لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اصل میں یہ پسند نہیں ہے کہ میں پیشانی کے گٹے کے ساتھ پہچانا جاؤں، یعنی یہ بھی ان کا ایک خاص ذوق ہے۔ اصل میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے ہاں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، بات صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ان کے ظاہر میں بہت کم ہوتی ہیں، وہ چیزیں ان کی اندرونی شخصیت کے اندر بڑی غیر معمولی اہمیت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور بہرحال اتنی ہوتی ہیں جتنی ایک صاحب علم کی رہنی چاہیے۔ فطری سی چیز ہے کہ ایک آدمی جس کا اصل مشغلہ عباداتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد 1 گھنٹہ سونے اور اس کے بعد اٹھے اور اٹھے کے بعد نوافل ہی پڑھتا رہے۔ ایک صاحب علم کے لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کا بہت سا وقت کسی چیز کی تحقیق میں، کسی کی تفتیش میں، کسی چیز کو جاننے میں بسر ہو۔ تو دین کا علم بھی کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ یہ امام مالک کا موقف ہے، یعنی میں ان کے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی کیونکہ یہ نقطہ نظر موجود ہے تو میں نے اس پر امام صاحب کے نقطہ نظر کے لحاظ سے روشنی ڈال دی ہے کہ چیزوں کو دیکھنے اور چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کا ایک زاویہ یہ بھی۔ اگر لوگ اس زاویے کے فرق کو امام صاحب کا خیال یہ ہے کہ سمجھ لیں تو اس کے بعد وہ بہت سے افراط و تفریط سے بچ جائیں گے، اور مختلف شخصیات کے بارے میں رائے قائم کرنے کے بارے میں بھی ان کو سہولت حاصل رہے گی۔ امام صاحب کے اس موقف کی وضاحت کے بعد اب میں چند حرف اس معاملے میں بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ غانی کی بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کوئی مغنی تھے، بلکہ بعض روایات میں تو انہوں نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ جیسے وہ اس فن کے بھی ائمہ میں سے تھے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ جب مغنیوں کا ذکر آیا ہے یہ غانی میں تو وہاں انہوں نے ان کا نام بھی لکھ دیا ہے۔ تو غنا سے ان کا بچپن میں اشتغال تھا، اس میں شبہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اشتغال تھا تو اس فن کے اصول و مبادی سے بھی واقف ہوں گے۔ یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ کسی موقع پر وہ کچھ تھوڑا بہت جیسے آدمی گنگنا لیتا ہے گنگنا بھی لیتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اچھی چیز سننے کو مل جائے سن بھی لیتے ہوں، لیکن ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر موجود بھی تھی تو بس کسی جزء میں موجود تھی۔ جو داستان سرائی صاحب اغانی نے کی ہے وہ ان کے اپنے ذوق کی چیز ہے۔ اغانی کے بارے میں میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں فتنوں کا ماخذ یہی کتاب ہے۔ یہ در حقیقت اس زمانے کے مغنی، مغنیات اور اس زمانے کے اس طرح کے ادبی ذوق کے لوگوں کی داستان ہے، اور چونکہ اس چیز کو ہمیشہ کچھ مذمت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے صاحب اغانی کی کہ کسی نہ کسی یعنی امام مالک یا شافعی کی سطح کے آدمی کو بھی لے ہی آیا جائے تاکہ اس چیز کے جواز کے معاملے میں کوئی دوسری رائے باقی نہ رہے۔ میں اس وقت اس پر بھی بحث نہیں کر رہا کہ اس کا جواز ہے یا عدم جواز ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اغانی کی ان روایات میں بہت مبالغہ ہے اور وہ چیزیں امام مالک کی باقی زندگی کے ساتھ کسی طرح مناسبت بھی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ امام صاحب شروع میں تو خیر تاجر تھے اور والد صاحب نے بھی اس معاملے میں ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اس سے انہوں نے بہت کمایا بھی، لیکن بعد میں علم کے اشتغال نے اس طرح کی کوئی مصروفیت ان کی باقی نہیں رہنے دی۔ اس کے باوجود ان کا رہن سہن ایک صاحب ثروت کا اور بہت کھاتے پیتے آدمی کا رہن سہن رہا۔ اس کا بہت مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلفاء کے ہدایہ کے معاملے میں وہ رائے نہیں رکھتے تھے جو رائے مثال کے طور پر احمد بن حنبل یا ابو حنیفہ کی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک عادل خلیفہ جیسے ہارون ہے، جیسے مہدی ہے، جیسے منصور ہے، یہ اگر میری کسی شرط مجھ پر کو عائد کیے بغیر میری طرف کچھ بھیجتے ہیں تو میں اس کو قبول کرنے کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ عباسیوں کے 3 جلیل القدر خلفاء ابو جعفر منصور، مہدی اور رشید، ہارون الرشید، یہ ان کے غیر معمولی معتقد رہے۔ ابو جعفر منصور کی درخواست پر تو انہوں نے موطا کا کام شروع کیا ہے۔ خیر یہ بات کہنا کچھ مشکل ہے کہ اس کی درخواستی پر اس کو بھی یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سعادت حاصل رہی ہے کہ اس نے بھی اس جانب توجہ دلائی، ورنہ امام کا اپنا اشتغال علمی بھی غالباً اس کا تقاضا کرتا ہی ہوگا اور ان کے اپنے دل میں بھی خیال ہوگا کہ اس طرح کی میں ایک کتاب تصنیف کروں۔ لیکن ان تینوں خلفاء کا ان کے ہاں حاضر ہونے کا معاملہ رہا ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتے بھی رہے ہیں۔ امام مالک کو استوا نہیں ہوتی تھی کہ خلفاء کے پاس وہ مجالس پہ بیٹھ بھی جائیں، لیکن اس طرح کے مواقع پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شان، اپنے وقار کو بہت غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ یعنی ان کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے
کہ خلیفہ کی مجلس میں جاتے تو مجلس میں اگر فرض کر لیجئے کہ لوگ پہلے آ چکے ہوئے ہیں تو یہ کہتے کہ یہ شیخ کہاں بیٹھے گا، یعنی یہ ان کا اسلوب ہوتا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ فوراً بھیجتا آدمی اور ان کو اپنے پاس مسند پر بٹھاتا، اور یہی ان کا مقام بھی تھا، لیکن وہ اس معاملے میں کوئی دوسرا نقطہ نظر قبول کرنے کے لیے کسی حال میں تیار نہیں ہوتے، یعنی ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ علم کا اجلال کیا جائے، علم کا احترام کیا جائے، علم ہی کو سب سے زیادہ برتر مقام حاصل رہے۔ اس معاملے میں یہ بھی جان لیجئے کہ ہدایہ قبول کرتے تھے، لیکن ہدایہ قبول کرنے کے باوجود اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی شرط آئی ہے تو انہوں نے اس ہدیے کو منہ پر دے مارا۔ چنانچہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مہدی نے ان کو 3000 دینار بھیجے اور یہ کہا کہ مدینے کو چھوڑ کے بغداد آ جائیے اور یہاں ہمارے بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہوگا، ہم بھی آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے بھی واپس لے جائیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں مدینے سے نہیں جاؤں گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اس موقع کے اوپر کسی نے کہا کہ آپ نے اتنے رقم واپس کر دی، 3000 دینار معمولی رقم نہیں ہوتی۔ جب وہ قاصد واپس پہنچا تو تھوڑے دنوں میں مہدی نے ان کو 7000 دینار بھیج دیے، یعنی ان کے انکار کے باوجود۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے موقع پر انکار کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو خلفاء روپے ان کو بھیجتے رہتے تھے، چنانچہ اس کی بلبوتے پر وہ بہت شان سے، بہت وقار سے رہتے تھے۔ ان کے دروازے پر جانا جب وہ علم کی مسند پر فائز ہو گئے، کسی حکمران کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دوسرے لوگ جاتے تھے اور وہ بہرحال ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بھی پیش آتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اپنی زندگی میں یہ مقام حاصل ہوا کہ جن لوگوں کو ایک زمانے میں ان کے استاد ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ بھی ان کی مجلس میں طلب علم کے لیے بیٹھنے کو باعث شرف سمجھنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے علم کو اس طرح ہضم کیا تھا اور بڑی ان کی غیر معمولی شہرت تھی۔ بہت صاحب ورع، بہت صاحب تقویٰ آدمی، یعنی ان کی باقی خصائص کے معاملے میں کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے تقدس کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ لوگ ان کی ٹوپی اور ان کے بال تک کے معاملے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اس غلب میں مبتلا ہو گئے کہ مجھ کو خلافیات مالک پر کتاب لکھنی پڑی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود رہن سہن کے معاملے میں بہت اہتمام، لباس کے معاملے میں بہت اہتمام۔ یعنی اس زمانے میں ان کا حال یہ تھا کہ جو کپڑا مثال کے طور پر مصر میں زیادہ اچھا بنتا ہے، اگر نیچے پہننے کا اظہار کا کپڑا تو وہ وہاں کا پہنیں گے، اور اگر قمیص کا کپڑا مثال کے طور پر یمن کا اچھا ہے تو وہ وہاں کا ہوگا، اور امامے کا کپڑا اگر بغداد کا اچھا ہے تو اس کے وہاں سے لانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ یعنی جو کپڑا جہاں سے بہتر ہے وہیں سے اس کو منگواتے تھے، پہنتے تھے، اور اسی مسجد کی طرف جانا ان کا نماز کے لیے اسی اجلال و احترام کے ساتھ ہوتا تھا۔ بہت ہیبت اور وقار کے ساتھ وہ رہتے تھے، بے تکلفی کی مجالس میں اور اپنے ہم عصروں میں مزاح بھی کرتے، ہنستے بھی۔ بعض ان کے لطیفے بھی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، اور بعض مواقع پر انہوں نے بہت لطیف طنزیں بھی کی ہیں۔ ان لطیف طنزوں کو اگرچہ بعض لوگوں نے بہت بڑھا دیا ہے، مثال کے طور پر جو امام ابو یوسف پر کی ہیں یا دوسرے لوگوں پر، میں ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا عام مجلس میں، لیکن یہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اہل علم اپنے معاصرین کے بارے میں کہی دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو بڑھا کر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سخن گسترانہ بات سے آگے بڑھا کر اس میں کوئی بغض و عناد ڈھونڈنا، یہ بے ذوقی کی علامت ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز، میں نے سب چیزیں دیکھی ہیں لیکن میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسی طرح کی سخن گسترانہ باتیں ہیں، بس کہہ دی۔ ہم نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ جلیل القدر علماء میں بالخصوص معاصرین کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ کوئی چٹکی لے لی، کوئی بات کہہ دی، کوئی فقرہ کس دیا، کوئی ہو گئی اس طرح کی بات۔ ایسی باتیں ان کی بہت روایت ہوئی ہیں، امام ابو یوسف کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی ہیں، اور بعض دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی وہ بعض اوقات اس طرح کی بات کہہ دیتے تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اجلال علم کے معاملے میں بہت حساس، یعنی جب ان کو حدیث کا درس دینے کے لیے آنا ہوتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ امام مالک نہیں آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ خاص لباس پہنیں گے، داڑھی میں کنگھی کریں گے، اپنے آپ کو بہت بنائیں گے، سنواریں گے، ان کے لیے مسند لگائی جائے گی، ان کے آنے کے لیے جو راہ بنے گی اس میں غالیچی اور قالین بچھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ آ کر مسند کے اوپر بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد پھر وہ درس دیں گے۔ اتنے زیادہ اس معاملے میں حساس تھے کہ جب ہارون نے یہ کہا کہ تشریف لائیے تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں، علم کے لیے تو آنا ہی پڑتا ہے، علم تو زائر کا تقاضا کرتا ہے، یہ زیارت کرنے کے لیے جایا نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ آئے، وہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے ہارون کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ضیاء الحق صاحب نہیں ہے، بڑے جلیل القدر بادشاہ۔ یعنی اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ اس وقت کی مسلمان حکومت جو ہارون کے زمانے میں تھی، ذرا اس کا تصور کیجئے، یعنی ایک دنیا پر پھیلی ہوئی، یورپ کے اور دوسری سلطنتوں کے لوگ باج گزار تھے اس کے،
اس کے سامنے حاضر ہونا سعادت سمجھتے تھے بڑے بڑے لوگ. کیسرا روم کا حال یہ تھا کہ وہ بیچارے خراج بھیجتے تھے اور ساتھ 10 مرتبہ درخواست کرتے تھے کہ یہ جانب سلام عرض کرتے ہیں. یہ ہارون تھا، وہ شخص مدینہ میں گیا ہے اور اسی کے صاحبزادوں کو یہ حادثہ پیش آیا کہ وہ گئے، اندر اطلاع ہوئی، اس وقت نکلنے کا ان کا وقت نہیں تھا. تو بچوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے گالوں پر عقیق کی ریت کے تھپیڑے پڑتے رہے اور واپس آ گئے، ان کو اندر باہر نہیں ملا. خیر وہ خود گیا تو امام صاحب نے کہا کہ تشریف لائیے اور وہیں آئیے. وہاں چلا گیا. وہاں جا کے اب بادشاہ بھی تو آخر بادشاہ ہوتا ہے، معمولی درجے کا آدمی تو وہ بھی نہیں تھا. وہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا مسند کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، علم کا اجلال کیجئے. پھر وہ اٹھ کے طالب علم میں بیٹھا. انہوں نے کہا کہ اب کچھ سنائیے حدیث. انہوں نے کہا میں نے عرصے سے پڑھنے کا طریقہ متروک کر رکھا ہوا ہے، اب تو شاگرد پڑھتے ہیں تصحیح کرتا ہوں، سامعین کو پڑھنا ہوگا. روایت پڑھی ہے میرے سامنے، میں اس کی تصحیح کروں گا، یہ انہوں نے کہا. تو ہارون نے یہ کہا کہ لوگوں کو اٹھا دیجئے، میں پڑھ دیتا ہوں، قرات کر دیتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ آخر کوئی تو پھیری بھی وقار اور شان باقی رہنے دیجئے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ علم کی مجلس خواص کے لیے منعقد کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آخر پھر یہی ہوا کہ اسی مجلس میں ہارون نے یہ کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اور شاگرد پڑھے اور آپ تصحیح کر دیں اور میں تصحیح کر دوں. اس پر وہ پھر راضی ہو گئے. یہ تو ہمارے یہاں کی روایت ہے. تو پھر کچھ دوسروں لوگوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد بالکل ایک طالب علم کی طرح ہارون رشید نے سنا، انہوں نے جو بھی کہنا تھا کہا، اس کے بعد واپس آ گئے. مہدی بھی اسی طرح، منصور بھی اسی طرح. بلکہ جس زمانے میں مدینے کے والی نے خواہ مخواہ لوگوں کی ریشہ دوانی پر ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اب جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اس زمانے میں یہ مسئلہ بڑا نازک ہو گیا. اس زمانے میں نفس زکیہ نے خروج کر رکھا ہوا تھا عباسیوں کے خلاف، اور نفس زکیہ ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کے خاندان سے ہیں. لوگوں کی کچھ جذباتی ہمدردیاں بھی اہل بیت کے ساتھ رہی ہیں اس زمانے میں بھی، اب بھی ہیں، وہ تھیں ان کے ساتھ. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں ابو حنیفہ کی دلچسپی بھی رہی ان کی تحریک کے ساتھ. خیر میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، زیر بحث آئے گا. تو نفس زکیہ کے خروج کے زمانے میں یہ چیز جب عام ہوئی تو کسی نے خلیفہ والی مدینہ کو بھی توجہ دلا دی کہ یہ دیکھیے، یہ اصل میں تو اس فتوے کا نتیجہ آپ کے لیے نکلنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جبری بیعت بھی واقع نہیں ہوتی. ایک علمی نتیجہ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اس نے ان کو پکڑ بلایا اور پکڑ بلا کے ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ پھرا دیا مدینہ میں، گدھے پر ان کی مشکیں کس کے فتویٰ واپس لیجئے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ بڑی شان اور وقار سے رہتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے بڑی شان اور وقار کے ساتھ مدینہ کی گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اور اسی شان کے ساتھ یہ تعذیب بھی ہو سکے. بعد میں خیر خلیفہ کو معلوم ہوا، پھر اس نے فوراً حج کے بعد ان سے ملاقات کی، بہت عذر معذرت ہوئی، اس والی کو معزول کر دیا گیا، یہ سب ہوا. لیکن یہ مرحلہ بھی ان پر آ گیا، اور اس مرحلے پر آنے کے بعد بہت سے لوگ جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیا کریں گے، ناز و نم میں پلے ہوئے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عزیمت و استقامت کا تعلق احوال سے نہیں ہوتا، یہ آدمی کے دل کی چیز ہے. وہ ان حالات میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، دوسرے حالات آئے تو اس میں بھی اپنی شان کے ساتھ انہوں نے جو کام کر رہا تھا وہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سب مراحل سے گزرنے کے باوجود امام صاحب بہرحال اپنی ذاتی زندگی میں بڑی ثروت کے ساتھ رہے. لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان کی تاریخ کو پڑھنے سے کہ ہدایائی پر زیادہ تھا جو آ جاتے تھے. بعد میں کوئی ان کی معاش اس طرح کی نہیں رہی ہے، شروع میں تو تجارت تھی، تو اس میں ایک بھرم ہوتا ہے نا آدمی کا، یعنی رہن سہن کی ایک صورت بن جاتی ہے، لیکن حالات اندر یکساں نہیں رہے. ایسی صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ امام صاحب کے یہاں فاقے کی نوبت بھی آ گئی ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کو کہتے بھی کہ آپ چلے جاتے ہیں خلفاء سے ملنے کے لیے، تو وہ کہتے کہ میں نصیحت کرتا ہوں جب بھی کبھی جاتا ہوں. منصور کو انہوں نے بار بار توجہ دلائی کہ حکمران مجلس میں بیٹھے ہوئے جب وہ آیا کہ اس کو رعایا کے احوال سے باخبر ہونا چاہیے. کئی اسالیب میں توجہ دلائی، اور بار بار یہی کہتا رہا کہ آپ جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں، جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں. وہ معلوم ہوتا ہے کہ باور نہیں کر رہے تھے، تو بار بار توجہ دلاتے رہے. تو اس نے کہا کہ آپ کے خانہ شریف میں کبھی کبھی جب بچے بھوک سے روتے ہیں ان دنوں، تو آپ حکم فرما دیتے ہیں کہ چکی ذرا تیز چلا دیجئے جو گھر میں پیسنے کی ہوتی ہے تاکہ آواز ہم سایوں میں نہ جائے. تو نے کہا کہ واللہ یہ تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو نے کہا کہ جو شخص آپ کے گھر کی اس حالت سے واقف ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں احوال رعایا سے واقف نہیں ہوں.
اس سے یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے یہاں خلافت راشدہ اصل میں ختم کر دی لوگوں نے بڑی جلدی، لیکن ہمارے بادشاہوں کا حال بھی یہ رہا ہے، اور امام مالک پر بھی اندر یہ حالات آتے رہے ہیں۔ اس طرح کے غنا نفس رکھنے والے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک خاص شان کی زندگی تو اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ اس بھرم کو قائم بھی رکھتا ہے۔ امام مالک کا بھی یہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اندر یہ حالتیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں کہ اگر وہ بڑھیا اس وقت عمر کے زمانے میں کچھ اینٹ روڑے ڈال کر ہڈیاں پکا کے بچوں کو بہلا رہی تھی، تو امام دارالہجرہ بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کے رونے کی آواز ہمسایوں کو نہ جائے اور معلوم نہ ہو کہ کیا مسئلہ ہے، چکی چلا دیتے گھر میں ہاتھ کی، تاکہ اس کی آواز میں کچھ تھوڑی بہت آواز دب جائے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس طرح کے حالات بھی ان پر آتے رہے۔ علم کے ساتھ ان کا اشتغال کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ان کو معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں، انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ابتدائی تعلیم ربیہ سے پائی تھی، اس وجہ سے امام کا معاملہ وہ نہیں ہے جو مثلاً امام احمد بن حنبل کا ہے کہ زیادہ اشتغال صرف اخبار اور روایاتی سے ہو۔ امام کے ہاں رائے اور روایت دونوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بلکہ شروع میں رائے کا بہت غلبہ رہا ہے، وہ اجتہاد کرتے تھے، اجتہادی آراء دیتے تھے، روایت کے معاملے میں بہت محتاط شروع ہی سے رہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر نسبت دے کر یہ بیان کیا جائے کہ انہوں نے یہ فرمایا، یعنی ایک تو ایک واقعہ بیان کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا یا ہم نے ان کو یوں دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں الفاظ ڈالے جائیں تو امام مالک واحد محدث ہیں کہ جو اس بات میں بڑا اصرار کرتے ہیں کہ روایت باللفظ ہونی چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں روایت بالمعنی کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اگرچہ ان کو روایت بالمعنی قبول کرنی پڑی ہے بعض معاملات میں، لیکن بہرحال آثار کے معاملے میں یہ ہے کہ جلیل القدر لوگوں کے آثار کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس رہا ہے۔ حضرت عمر کے آثار، عروہ بن زبیر کے آثار، حضرت عائشہ صدیقہ کے آثار، عبداللہ بن عمر کے آثار، یعنی وہ جلیل القدر صحابہ جن کا مدینے میں زیادہ دیر تک قیام کرنے کا جن کو رہا ہے، موقع ملا ہے، ان کے آثار بھی ان کے ہاں موطا میں بھی ملتے ہیں، اور اس میں فقہ ابن عمر تو خیر بہت زیادہ ہے، تو امام مالک ان تمام آثار سے بھی رجوع کرتے تھے۔ ان کے ہاں یہ سب چیزیں میں آگے چل کر بیان کروں گا ان کے اصول میں، اس پر بھی کرتے تھے۔ رائے کے معاملے میں شروع میں تو زیادہ میلان ان کا اجتہاد کی جانب تھا، روایت اور آثار کی طرف کم، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جیسے جیسے روایات کا علم زیادہ حاصل کرتے گئے، ابن شہاب زہری سے تعلق پیدا ہوا ہے تو یہ ذخیرہ بھی ان کو زیادہ میسر آیا، آثار سے بھی وہ زیادہ متنبع ہو گئے، تو پھر ان کا میلان روایت کی طرف ہوتا چلا گیا۔ آخری زمانے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اب فقہ و اجتہاد کے معاملات میں رائے کی نسبت ان پر روایت اور آثار سے استشہاد کا غلبہ تھا، یعنی چھوڑا انہوں نے اس چیز کو کبھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ کے معاملے میں یہ ہوا کہ روایت و آثار کے معاملے میں اشتغال ہمیشہ ہی کم رہا، اور کم رہنے کی وجہ پر ہم بحث کریں گے جب ان پر گفتگو کریں گے، لیکن امام مالک وہ امام ہیں ائمہ اربعہ میں سے کہ جن میں اس معاملے میں بڑا غیر معمولی توازن، شافعی تو بعد کے لوگوں میں سے ہیں، ابتدائی زمانے کے لوگوں میں ان میں اس معاملے میں بڑا توازن ہے۔ علم کے معاملے میں کوئی تعصب بھی نہیں تھا، انہوں نے اہل بیت سے بھی علم حاصل کیا، دوسرے لوگوں سے بھی کیا۔ خیر اہل بیت میں جہاں تک امام جعفر صادق کا تعلق ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ ان کو ان لوگوں نے خامخواہ اپنے کھاتے میں ڈال رکھا ہوا ہے، وہ جلیل القدر امام ہیں، خود صاحب اجتہاد ہیں، ان کی اپنی آراء ہیں، وہ خانوادہ پیغمبر کے علم کے وارث ہیں، اور اس زمانے میں اہل علم بہت فخر سمجھتے تھے ان سے استفادہ کرنے کو، وہ معمولی لوگوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے بہرحال ادھر نتی ہو گئے، ورنہ یہ بات نہیں۔ امام صاحب نے اپنا گھر بھی بہت شاندار بنا رکھا ہوا تھا، اور اپنے گھر پر انہوں نے ماشاءاللہ لکھا ہوا تھا دروازے کے اوپر۔ کسی نے پوچھا، کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی قرآن مجید میں یہ آیا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ الجنہ سے مراد یہاں الداری ہے، چنانچہ وہ ماشاءاللہ لکھتے تھے۔ اسی طریقے سے جس طرح کے جلیل القدر حکمران اپنی مہر بناتے ہیں، تو یہ بھی روایت انہوں نے ڈالی کہ ایک عالم کی بھی مہر ہونی چاہیے، چنانچہ ان کی مہر تھی جس پر حسبی اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوا تھا، وہ اپنی آراء وغیرہ میں لگاتے بھی تھے۔ ان کے بڑے بڑے شاگردوں نے بعد میں جب ان کا علم پھیلایا ہے تو ان کی شخصیت کے یہ پہلو بھی اس کے ساتھ ہی منتقل ہوئے ہیں، اور جب یہ منتقل ہوئے تو لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی عقیدت و شان و احترام ان کے پیدا ہوا۔ کسی مجلس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گئے ہیں تو اگر ان کے شان معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا تو انہوں نے بالکل اس چیز کو دوبارہ نہیں کیا، یعنی وہ یا تو اٹھ کر چلے آئے ہیں وہاں سے، یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معاملہ کرنا پڑا ہے۔ خلفاء کو جب کبھی وہ ملنے کے لیے گئے ہیں تو اس سے کم پر انہوں نے کبھی قناعت نہیں کی کہ بادشاہ کی مسند پر اس کے برابر بیٹھے۔ ان کو جب خلعت دی گئی ہے عباسی خلیفوں کی طرف سے، تو خلعت کے بارے میں عام طریقہ یہ تھا کہ وہ پہنائی جاتی تھی،
اور کوئی سمجھے خواجہ سرا پہناتا تھا. جب اس نے پہنانے کے آگے بڑھایا تو پسند نہیں کیا, انہوں نے اپنے کندھے سے جھٹک دیا ہے. تو خلیفہ نے محسوس کر لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, سامان میں رکھ دیجیے, یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے عام روایت اس زمانے میں یہ تھی کہ اگر خلیفہ کے پاس گئے ہیں تو اس کا ہاتھ چومتے تھے لوگ, جیسے عربوں میں اب دیکھا ہوگا آپ نے, یعنی گالوں کو خیر چومتے, گالوں کو کیا چومتے ہیں, گالوں کے قریب کہیں چومتے ہیں. تو یہ جو ان کی ہاں روایت ہے, یہ روایت اس زمانے میں تھی کہ ہاتھ خلیفہ کا چومتے تھے. اور جب اٹھ کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو عام طور پر خلیفہ اپنی آستین یا اپنی پوشاک کرتے اس کو چوم کے لوگ جاتے تھے. امام صاحب نے یہ کام کبھی نہیں کیا. وہ گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, واپس تشریف لائے اسی شان اسی وقار کے ساتھ. یہ بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا. یعنی یہ بات کہ وہ ہدایہ قبول کرتے رہے, یہ بات کہ بہت ثروت کے ساتھ رہے, یہ سب کچھ کے باوجود ان کے تقدس اور ان کی شان کی وجہ یہ. چنانچہ انہوں نے بہت سے موقعوں پر یہ بیان بھی کیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے کیا ہے. میں جاتا ہوں اس شان سے جاتا ہوں, بیٹھتا ہوں اس شان سے بیٹھتا ہوں, آتا ہوں اس شان سے آتا ہوں. مجھے اگر کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے لگی لپٹی رکھے بغیر نصیحت کرتا ہوں, جو مجھے کہنا ہوتا ہے دو اور دو چار کی طرح کہہ دیتا ہوں. اور بہرحال تعظیم اگر ہوئی تو اس میں بھی, اس کو تو انہوں نے بیان نہیں کیا لیکن اسی شان کے ساتھ اس میں بھی پورے اترے. یہ ان کا مقام رہا ہے اپنی ساری ذاتی زندگی میں. یہ بات بھی جان لیجئے کہ امام کے بیٹوں میں یحییٰ ہیں, محمد ہیں, حماد ہیں, ایک بیٹی بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کے بارے میں تو بیان کیا جاتا ہے کہ بہت صاحب علم خاتون تھی, امام ان پر بہت فخر کیا کرتے تھے. وہ ان کی موطا کی حافظ بھی. چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی صاحب موطا کی قرات امام صاحب کے سامنے کر رہے ہوتے تو وہ اس میں کہیں غلطی کرتے اور امام صاحب کو تنبہ نہ ہوتا تو اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی, تو تب فاطمہ یہ بتا دیتی کہ یہاں وہ غلطی کر رہے ہیں. صاحبزادے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کبوتروں ہی کے ساتھ مشغول. چنانچہ امام صاحب کہا بھی کرتے تھے کہ دیکھیے یہ ہمارے صاحبزادے ہیں, ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. اسی طرح یہ معاملہ بھی امام صاحب کو پیش آیا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بہت اہتمام سے نماز پڑھنے جاتے تھے, جمعہ پڑھنے جاتے تھے اور درس دینے کے لیے بھی جاتے تھے, بیٹھتے تھے وہاں جا کے. پہلے ان کا یہ معمول رہا. آہستہ آہستہ ان کو سلسل بول کی تکلیف تھی, یہ بڑھتی چلی گئی ہے. وہ اس تکلیف کا ذکر پسند نہیں کرتے تھے عام مجالس میں, اور مسجد سے ان کا تعلق پھر منقطع ہونا شروع ہوا ہے. ایک زمانہ پھر ان پر وہ بھی آ گیا ہے کہ جس میں وہ جمعے کے لیے بھی گھر سے نہیں جاتے تھے, اپنے گھر ہی پر نماز پڑھتے تھے. اور اگر کوئی آدمی پوچھتا تو یہ کہہ دیتے کہ ہر بندے کے پاس ایک عذر ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اشتہار دیتا رہے. یہ زمانہ بھی ان پر آیا ہے. اسی عالم میں وہ پھر مدینے میں رخصت ہو گئے. ہمارے زمانے میں بھی بعض جلیل قدر علماء کے ساتھ یہ رہا ہے کہ ان کو مسجد میں حاضری پہ ترک کر دینی پڑی اپنی تکلیف کی وجہ سے. تو اس سنت کی پداوی امام مالک کر چکے تھے. اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا ہے کہ ایک آدمی ادھر سے سہارا دیے, ایک ادھر سے سہارا دیے, یا اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ رہا ہو آدمی کو اور پھر اس کے باوجود بھی ہو جائے. لیکن اس زمانے میں بھی ان کے ہاں نماز کا اور دوسری چیزوں کا اہتمام بہت غیر معمولی طریقے سے ہوتا تھا, اور کوئی اس معاملے میں وہ کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہ تو جناب امام کی زندگی کا ایک مختصر سا نقشہ ہے, اور اس مختصر سے نقشے میں سب سے زیادہ جو بات جان لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اس شان اور اپنی اس وقار اور اپنی اس ہیبت کے باوجود امام صاحب بہرحال نہایت متواضع آدمی تھے. کبھی حق کے معاملے میں انہوں نے کوئی ابا نہیں کی. ان کے بہت سے واقعات ہیں کہ ان کے سامنے حقیقت آئی, انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یہ بات بھی بات کر دوں کہ امام مالک کا معاملہ یہ رہا ہے کہ چونکہ ان کی پہلے رائے و اجتہاد میں تربیت ہوئی ہے, اس وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ وہ صاحب حکمت آدمی نہیں تھے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ نے قسم کھائی توڑ دی. اب اس کے کفارے کا مسئلہ زیر بحث آیا. لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا غلام آزاد کر دیجئے, تحریر و رقبہ. امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. اب ان کو بڑا غصہ آیا خلیفہ کو. انہوں نے کہا کہ کیا میرے پاس غلام نہیں ہے؟ اور پھر وہی آیت پڑھی. انہوں نے پھر پوچھا, پھر وہی آیت پڑھی. میرا فتویٰ یہی, آپ کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے. بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کے پاس غلاموں کی قطار لگی ہوئی ہے. کفارے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کچھ تھوڑا سا احساس ہو. میں ان کو من لم یجدی میں سمجھتا ہوں, اس لیے میں نے غلام کے کفارے کا فتویٰ نہیں دیا. میں نے یہ کہا کہ 3 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے تاکہ ان کو احساس ہو, اور بہرحال رکھنے پڑے. اس لیے کہ امام مالک فتویٰ دے دیں تو اس کے بعد یہ کیسے ممکن تھا. درس و افتاء کے معاملے میں بھی بہت محتاط لوگوں میں رہے ہمیشہ, یعنی ان کے علمی پہلوؤں کی طرف آپ دیکھیے. ان کے سوانے کے بعد درس و افتاء کے معاملے میں بھی یہ ہوتا تھا. بعض اوقات کسی آدمی نے سوال پوچھا, کئی دن جواب نہیں دیتے. میں غور کروں, کسی نے ایک مرتبہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ علم کو کوئی سہل چیز نہ سمجھیں.
رائے بہت احتیاط سے قائم کرتے اور اس کو بیان کرتے. رائے دینے کے معاملے میں بھی بہرحال بہت محتاط تھے. موطا کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. یعنی جن چیزوں کے معاملے میں صریح نصوص نہیں ہیں وہاں عام اسلوب ان کا یہ ہوتا ہے. تو یہ اسلوب بہت پسندیدہ بھی ہے. حرمت حلت کے سخت سخت الفاظ آسان نہیں ہوتے کہنے, اور فقہی اجتہادات کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس معاملے میں اگر کسی اصول پر قیاس بھی کیا جا رہا ہے تو بہرحال قیاس ایک اجتہادی ہے, اس میں نص نہیں ہوتی ہمارے پاس. تو اس وجہ سے امام مالک کا یہ طریقہ رہا ہمیشہ سے. درس و افتاء کے معاملے میں امام صاحب کی اس احتیاط کے ایسے ایسے واقعات ان کے سوانح نگاروں نے بیان کیے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی. یعنی بعض مواقع پر یہ ہوا ہے کہ 20-20 دن ایک آدمی ان کے فتوے کے انتظار میں ہے, اور اگر دے دیا ہے, امام مالک نے فتویٰ دے دیا, بڑی بات ہے, اس کے بعد لوگ اس کو اٹھائے پھرتے تھے اور دنیا جہان میں پہنچاتے تھے, اور اس کے بعد کسی اور کے لیے بہرحال ایک زمانہ ان پر ایسا بھی آیا ہے کہ زبان کھولنا آسان نہیں تھا. تو وہ کہتے تھے کہ امام مالک نے فرما دیا ہے, اب اس کے بعد فلاں صاحب کے فرمانے کا کیا مقام باقی رہ گیا ہے, اب آپ اپنے گھر جائیے. اور انہوں نے فرما دیا تو اب اور کون ہے کہ جو ان کے مقابلے میں فرمائے گا. ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب تو موطا ہی ہے, اور موطا کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کے نام کی وجہ بھی یہی ہے کہ گویا انہوں نے بار بار اس کو پرکھا ہے, بہت انتخاب کیا ہے. یہ بہت پامال ہوئی کتاب ہے ایک صاحب علم کی تحقیق کے نتیجے میں. کاٹنا ہے, چھانٹنا ہے, لینا ہے, دینا ہے, پھر یہ ایک کتاب. بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی پہلی کتاب, یعنی قرآن مجید کے بعد کتاب کی صورت میں یہ پہلی تصنیف ہے جو اس زمین کے اوپر ہوئی ہے. یہ دعویٰ اگر کسی حد تک سمجھ لیجئے کہ بہت تحقیق کی جائے تو کچھ صاحب مل بھی جائیں, لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت معروف چیزوں میں اسی کو اولیت حاصل ہے. لیکن یہ امام صاحب کی تنہا تصنیف نہیں ہے, ان کی 8-10 تصانیف اور بھی جن کے نام بھی ملتے ہیں, اور اگر کبھی ہمارے ذخائر میسر آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں مل بھی جائیں ان میں سے, لیکن زیادہ مشہور, زیادہ متداول جو کچھ ہوا ہے وہ یہی ہے. بعد میں اسی کی بنیاد کے اوپر ان کی بہت سے شاگردوں نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے, اور ان کے بعض فتاویٰ ان کے شاگردوں کے ذریعے سے بھی پہنچے ہیں, اور ان کی فقہ مدون ہوئی ہے, پھر وہ ایک باقاعدہ فقہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. امام صاحب نے اپنے معاصرین کے معاملے میں بھی اگر کسی صاحب علم کے بارے میں یہ محسوس کیا ہے کہ اس کی رائے میں غلطی ہے تو بعض اوقات امام دارالہجرہ کی حیثیت سے اس کو ٹوکا بھی. امام لیث کو مصر میں بہت غیر معمولی اہمیت حاصل تھی, وہ ان کے معاصر ہیں, لیکن انہوں نے خط لکھا ان کو, اور وہ خط موجود ہے, یعنی مل گیا ہے. اس خط میں انہوں نے اس کو بتایا کہ تمہاری فلاں فلاں آراء مجھے معلوم ہوئی ہیں. اس کے جواب میں لیث نے بھی خط لکھا ہے, میں اس وقت محاکمہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن لیث کا خط بھی بہت شاندار ہے. یعنی انہوں نے امام صاحب کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ عمل اہل مدینہ پر اصرار ان وجوہ سے ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو حجت بنا لیں, لیکن بڑے ادب سے, بڑے احترام سے, اگرچہ وہ مصر میں تھے وہاں انہوں نے ان کو جواب دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کتابیں ان کی اور بھی. ان کے علاوہ اب ایک نظر اس پر ڈال لیجئے کہ ان کے مصادر فقہ کیا ہے.